الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آدمی کو کچھ نہ کچھ پریشانیاں آتی رہتی ہے، مشکلات آتی رہتی ہے، مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دشمن کا بھی سامنا کبھی کرنا پڑ جاتا ہے، حاسدین کا، ظالمین کا جو ہے سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، یعنی پریشانیاں جو ہے آتی رہتی ہے۔ جادو کے لین سے بھی جو ہے خوف رہتا ہے، اور نظر بد کا بھی جو ہے خوف رہتا ہے، حاسدین کا بھی خوف رہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ عملیات، کچھ وظائف ہم بتا دے رہے ہیں تاکہ آپ کو ایسے موقع پر جو ہے یہ وظائف، یہ عمل کام دیں گے۔ آپ جو ہے اسی کے حساب سے جیسے بتایا جائے اس وظیفہ کو آپ کریں گے، پڑھیں گے، عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، اور اپنی طرف سے نہیں بلکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے چند وظائف بتا رہا ہوں، اور سے سنیے، اس کو یاد کر لیجیے گا، بار بار سن کر اس کو اپنے وظائف میں شامل کر لیجیے گا، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہے سورہ یاسین شریف میں آیات ہے، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ پھر پڑھ دیتا ہوں، إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے، پھر وہ پھوڑیوں تک اڑ گئے، جس سے ان کے سر اوپر اڑل گئے، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں سے گھیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ترجمہ ہے، اور اس جو ہے کا وظیفہ کرنے سے جو ہے یا لکھ کر پاس رکھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو دشمن ہوگا آپ کا، اور اگر مقابلہ ہو جائے، خاص کر کے دینی دشمن ہو، دین کا دشمن ہے، جس کی وجہ سے آپ چونکہ دین سے محبت کرتے ہیں تو آپ سے دشمنی ہو گئی، تو فرماتے ہیں کہ ان آیات کے پڑھنے سے اور لکھ کر اپنے پاس رکھنے سے مقابلے کے وقت میں جو ہے آپ کو فتح نصیب ہوگی، آپ غالب ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے 30واں پارہ میں سورہ نازعات ہے، دشمن سے جب مقابلہ ہو تو جو ہے اس کی کثرت سے تلاوت سے دشمن سے آپ بچ جائیں گے، اس کی طرف سے نقصان کا جو اندیشہ ہے اس نقصان سے بچ جائیں گے۔ اسی طریقے سے 30واں پارہ میں جو سورہ فیل ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ یہ سورہ فیل ہے، اگر دشمن سے جو ہے مقابلہ ہو جائے اور اس کو کثرت سے آپ پڑھیں تو آپ فاتح ہوں گے، آپ غالب ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی کو عام طور پر یاد ہوتی ہے، مسلمانوں کو یاد نہ ہو تو 30واں پارہ بولیے، پہلے ہی صفحہ میں جو آپ کو مل جائے گا۔ تو آیت الکرسی جو ہے اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے، اچانک دشمن کا آپنا سامنا ہو گیا، مقابلہ ہو گیا، اور اس مقابلے کے موقع پر جو ہے 313 مرتبہ پڑھنے کا موقع مل گیا آپ کو، تو آپ فاتح ہوں گے، آپ دشمن پر غالب آ جائیں گے۔ اگر صبح کے وقت میں پڑھیں تو لوگوں کے دل میں مسخر ہوں گے،
اور دشمنوں پر غلبہ بھی ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی آیت ہے سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، آپ کو یہ آیت مل جائے گی 27واں پارہ میں سورہ رحمان سے پہلے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ان قریب لشکر شکست کھا جائے گا اور لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اس کا جو ہے وظیفہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ مٹی پر پڑھے، مٹی پر پڑھ کر دشمن کی طرف پھینک دے، دشمن شکست کھا جائے گا۔ اسی طریقے سے سورہ کو جو ہے کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اگر تنہائی میں 300 بار پڑھنے کا موقع مل جائے تو اس کے پڑھنے سے دشمنوں پر غلبہ ہو جائے گا، آپ کو فتح حاصل ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ اہل علم میں ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر لڑائی ہو رہی تھی تو وہ جو ہے سورہ اذا زلزلت جو 30واں پارہ میں ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها مکمل جو ہے وہ سورہ پڑھ کر زمین پر ہاتھ مار کر اس طرف کو مٹی پھینک دی۔ اس میں یہ سورہ پڑھنے کے بعد جو ہے زمین پر ہاتھ مارا، ہاتھ مارنے کے بعد اس کی طرف جو ہے مٹی پھینک دی۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر جو ہے اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ آیتیں پڑھی، آگے جو بتا رہے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ پھر ان کے لیے دریا میں عصا مار کر خشک رستہ بنا دیا، نہ تم کو کسی کے تعاقب کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی قسم کا خوف ہوگا، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں سے گھیر دیا کہ وہ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں جب ہم نے یہ عمل کیا تو فرماتے ہیں قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ یہ عمل کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، مخالفین وہاں پہنچ کر کہنے لگے کہ ابھی تو وہ شخص یہاں تھا، کہاں گیا، اور ان کو نظر نہ آئے۔ دشمن آ گیا سامنے میں پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے، جان سے ختم کرنے کے لیے، لیکن یہ عمل انہوں نے کیا تھا تو فرمایا کہ ہم جہاں پہ تھے وہ سارے دشمن آئے اور تلاش کرتے چلے گئے، بولتے ہوئے کہ کہاں ہے، ابھی تو ہم نے دیکھا تھا۔ تو ان آیات کو پڑھنے سے ان کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے جو کچھ عملیات بتائے ہیں انتہائی قیمتی ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے بتا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر آپ اس کو عمل میں لائیے، انشاءاللہ آپ کو فتح ملے گی، خوشی ملے گی، دشمن سے نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق